لوگ آج کل اپنے بچوں کے نام بھی آپ پہ رکھ رہے ہیں. وہاں سے پڑوسی ہمارے بھی دوست ہیں مفتی انس ثنا خان, ان کے یہاں بیٹا ہوا اور انہوں نے نام رکھا طارق جمیل. مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے بھی اپنی وائف کو بتایا, میں نے کہا یار اللہ اور دے ہم بھی رکھیں گے طارق جمیل. اس نے پوچھا کہ میں آپ کے نام پر اس کا نام رکھ دوں. میں کہا ضرور رکھو, میرے لیے خوشی کی بات. سلمان خان کے بھی گھر میں بیان چلتے ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں, اپنے پارٹنر جو وہاں ممبئی میں ہے, اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا, تو اس نے کہا میں سلمان خان سے تمہیں ملاتا ہوں. سلمان خان سے کہا کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں. تو اس نے فوراً پوچھا کہ آپ مولانا طارق جمیل کو جانتے ہیں؟ تو میرے دوست نے کہا کہ آپ کو ان کا کیسے پتا ہے؟ تو اس نے ان کو اٹھایا اور پیچھے ریک تھا, تو دیکھو یہ سارا ان کی سی ڈی سے بھرا ہوا. ان کی بہنیں تو باقاعدہ سنتی ہیں, ان کے گھر میں چلتے ہیں. ایک عورت ہے جو کہ بڑا وی آئی پی ایریا سے آپ شادی کرتے ہیں, اور ایک عورت سے دیہی علاقوں سے, کوئی گاؤں سے, کوئی غریب گھر سے شادی کرتے ہیں, تو انصاف کیا ہے؟ دونوں کو سونے کا سیٹ برابر کا دینا انصاف ہے؟ یہ طارق مسعود سے پوچھنا. اچھا, یہ وہی مسئلہ آ گیا. اچھا, پھر میں نے کی نہیں تو مجھ سے کیا پوچھا. مولانا خادم رضوی صاحب کی قبر پہ آپ کی حاضری ہوئی تھی, تو آپ کو بلایا تھا یا آپ خود جا کے گڈ جسچر کے طور پہ آپ چلے گئے تھے آگے بڑھ کے؟ خود گیا تھا. جب آپ اترے اور وہ بول رہے ہیں کہ یہ آپ یہاں, سارے بڑے حیران ہو رہے تھے یہ کہاں سے آ گیا. کوئی اچھا فیل کر رہے تھے, کوئی برا فیل کر رہے تھے. سے پائی ہمیشہ دنیا کی شہرت, سنایا پیغام رب جلیل, بہت ہی پائے کے عالم ہیں آپ مولانا طارق جمیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی, اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ناچیز کو ٹائم دیا, اور آپ کی صحت مجھے اچھی لگ رہی ہے, الحمدللہ لگ رہی ہے. کیسی ہے آپ؟ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر اللہ. سر کے درد کا بتائیے مولانا. چل رہا ہے. گزر رہی ہے یا چل رہی ہے؟ چل رہا ہے الحمدللہ. بہت تکلیف ہے مولانا صاحب دنوں رات آدھے سر کا درد, اور پھر اس کے بعد اتنی ٹف شیڈیول, اور کیونکہ میں نے مولانا سے ہم ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں, میں نے کہا مصروفیت اور مغروریت کا فرق پتہ ہے ہمیں. ایسی سچویشن میں بھی مولانا ہمیشہ ٹائم دیتے, ہمیشہ ملتے, جب تک ہم بات کرتے مولانا بات کرتے. کیا بات ہے مولانا صاحب, کہاں سے شروع کریں؟ آپ تو ایک کتاب ہے, کوئی 1000 2000 5000 پنوں کی, دین کی طرف آپ آئے, اور ماشاء اللہ ایسے آئے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ متاثر ہوئے آپ سے. ہم بھی متاثر ہیں, ہماری فیملی, ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں ملواؤ. الحمدللہ, یہ تو آپ کا ایک مقام ہے. آپ دین کی طرف آئے پہلی دفعہ, وہ تو آپ نے بیانات میں بتایا ہے. تو آئس بریکنگ مومنٹ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو ایک دوست آپ کو تبلیغ میں کھینچ کے لے گیا تھا 3 دن, ایک تو وہ بتایا آپ نے. اس کے بعد ہی بنا ہے مومنٹ کہ آپ آگے آگے آگے, پھر داڑھی رکھنے کا کب سوچا, اور امامہ شریف کا کب سوچا کہ بھائی میں امامہ چلاؤں گا؟ یہ تھوڑا سا بتائیں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارا ایک سفر تھا, جب میں نے 3 دن سے 3 چلے کر دیے, سارا آل آف سڈن تھا. تو ایک 3 دن کے دوران ایک حدیث سنی کہ جب کوئی غافل آدمی مرتا ہے تو اس کے پاس جہنم کے فرشتے آتے ہیں, اور اس کی بہت خوفناک پٹائی ہوتی ہے, اور اسے کہا جاتا ہے اے بدبخت, روح جو بدبخت جسم میں تھی باہر نکلو اور جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ. اور جب کوئی نیک بخت آدمی مرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے فرشتے آتے ہیں, اور وہ اس کو دباتے ہیں تاکہ مرنے کی تکلیف نہ ہو. اور ملک الموت کہتا ہے کہ اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ, تیرا رب تجھ پہ راضی ہے اور جنت تیرے لیے تیار ہے. اچھا, یہ وہی اسی وقت سنا دیتے؟ ایک محفل, تیسرا دن تھا میرا, اور میں نے اگلے دن واپس آنا تھا. میرا 3 دن کا ہی پروگرام تھا. تو ہمارے امیر صاحب سے بیان کر رہے تھے, تو اس بیان میں انہوں نے یہ حدیث لوگوں کو سنائی. تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ اگر میں اب مر جاؤں تو میرے پاس کون سے فرشتے آئیں گے. تو مجھے اندر سے آواز آئی کہ جہنم کے فرشتے آئیں گے. جیسی میری لائف تھی انتہائی غفلت والی, تو وہاں سے ایک دم اللہ تعالیٰ نے میرا دل پھیر دیا, اور میں نے کہا ان کے ساتھ 4 مہینے لگانے چاہیے تاکہ زندگی صحیح رخ پہ آ جائے. یہ حدیث ٹرننگ پوائنٹ بنی آگے بڑھنے کا. اور اس کے بعد فوراً آپ نے داڑھی کا ارادہ کر لیا, نیت کر لی؟ ہاں, وہ داڑھی کا ارادہ ایسے ہوا کہ جمعہ کا دن تھا, ہمیں گاؤں میں تھے, تو میں گیا شیو کرانے. تو آگے نائی کے پاس سے ایک آدمی پہلے بیٹھا ہوا تھا, میں واپس آ گیا. پھر دوبارہ گیا شیو کرانے, پھر ایک اور بیٹھا ہوا تھا, میں پھر واپس آ گیا. پھر تیسری دفعہ گیا شیو کرانے, پھر ایک آدمی پہلے سے بیٹھا تھا. تو مجھے اللہ کی طرف سے یہ خیال آیا کہ شاید اللہ چاہتا ہے تو شیو نہ کرا, داڑھی رکھ لے. تو اس طرح میں نے داڑھی رکھ لی. بھائی واہ واہ, خوش رہے بھائی, وہ نائی بھی خوش رہے جس نے کسٹمر بٹھا کے رکھے. کاش ہمارے کو بھی کوئی ایسا نائی ملے. اللہ استقامت دے, دعا کرے ہمارے لیے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. ایسے تو نہیں ملے گی, ماں بھی تب دودھ پلا دی ہے جب بچہ روتا ہے, تو طلب کرنے سے ملے گی. کیا بات ہے. اور امامہ شریف کا بھی داڑھی رکھنے کے بعد پھر امامہ, جب میں تعلیم سے فارغ ہو گیا پھر میں نے امامہ باندھنا شروع کیا. صحیح ہے, ماشاء اللہ. پہلے ٹوپی ہوتی تھی. دورہ حدیث جب آپ نے, جی, دورہ حدیث کے بعد سال لگانے کے بعد جب میں نے اپنے آپ کو وقف کیا تو پھر میں نے امامہ باندھنا شروع کیا. ماشاء اللہ. آپ اتحاد امت کی دائیں ہیں مولانا صاحب. آپ ہمیشہ ایک مسلمان ہونے کا, ایک امت ہونے کا درس دیتے ہیں. ہم نے پیچھے دیکھا ماضی میں کہ مولانا خادم رضوی صاحب کے جنازے میں تو نہیں, ان کے جو قبر پہ آپ کی حاضری ہوئی تھی, تو آپ کو بلایا تھا یا آپ خود جا کے گڈ جسچر کے طور پہ آپ چلے گئے تھے آگے بڑھ کے؟ اس کی کیا کارگزاری ہے؟ خود گیا تھا. خود گئے تھے, کسی کو نہیں پتا, مطلب ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا وہاں کے بندوں کو کہ آپ آ رہے ہیں. تو جب آپ اترے, وہ بول رہے ہیں کہ یہ آپ یہاں, سارے بڑے حیران ہو رہے تھے یہ کہاں سے آ گیا. کوئی اچھا فیل کر رہے تھے, کوئی برا فیل کر رہے تھے, دونوں طرح سے. لیکن ایک حیرانی تو تھی کہ بھائی آپ, مولانا سعد رضوی صاحب نے بہت مجھے عزت دی, بہت احترام کیا. اللہ ان کا بھلا کرے. مولانا صاحب, آپ سے جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کی محبت اتنی ہے کہ لوگ آج کل اپنے بچوں کے نام بھی آپ پہ رکھ رہے ہیں.
وہاں سے پڑوسی ہمارے بھی دوست ہیں مفتی انس ثنا خان, ان کے یہاں بیٹا ہوا اور انہوں نے نام رکھا طارق جمیل. تو مجھے بڑا اچھا لگا اور میں نے بھی اپنی بھائی کو بتایا, میں نے کہا یار اللہ اور دے ہم بھی رکھیں گے طارق جمیل. تو ان کی شادی کا ذریعہ اللہ نے مجھے بنایا تھا. آپ کو بنایا اس کی توبہ بھی اسی طرح اللہ نے مجھے, توبہ کی توفیق تو اللہ دیتا ہے, ذریعہ جس کو بنا لے اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے. نہیں ماشاء اللہ بہت ایڈمائر کرتے ہیں. تو وہ جب آپ کو بتایا تو آپ کی کوئی مبارکباد آپ نے دی یا بولا کہ بھائی؟ نہیں, میں نے تو اس سے پوچھا کہ میں آپ کے نام پر اس کا نام رکھ دوں. میں نے کہا ضرور رکھو, میرے لیے خوشی کی بات. اچھا مجھے ایک چیز یاد ہے, شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, آپ نے مجھے کہا تھا کہ عامر خان نے مجھے بتایا کہ سلمان خان کے بھی گھر میں بیان چلتے ہیں, یاد ہے مولانا؟ عامر خان نہیں, وہ ایک ہمارے دوست ہیں یہاں لاہور میں ہوتے ہیں, تو ان کا انڈیا میں بھی کاروبار ہے. تو وہ مجھے ایک دفعہ ملے تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے پارٹنر جو وہاں ممبئی میں ہے وہ اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا, تو اس نے کہا میں سلمان خان سے تمہیں ملاتا ہوں. تو کس کو کہا؟ ان کے پارٹنر نے میرے دوست کو کہا کہ آپ کو سلمان خان سے میں ملاتا ہوں. صحیح ہے. تو وہ مجھے لے گیا, تو اس نے سلمان خان سے کہا کہ یہ پاکستان سے آئیں. تو اس نے فوراً پوچھا کہ آپ مولانا طارق جمیل کو جانتے ہیں؟ تو میرے دوست نے کہا کہ آپ کو ان کا کیسے پتہ؟ تو اس نے ان کو اٹھایا اور پیچھے ریک تھا کہ دیکھو یہ سارا ان کی سی ڈی سے بھرا ہوا ہے. یہ مجھے بتایا تھا 2018. ان کی بہنیں تو باقاعدہ سنتی ہیں, ان کے گھر میں چلتے ہیں. اور آپ نے ایک پیغام بھی دیا تھا شعیب اختر نے, جب آپ کو بتایا تھا کہ سلمان خان اپنے گھر میں نوکر بن کے رہتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے, تو آپ نے ایک پیغام بھی دیا تھا, وہ پیغام بھی وہاں تک پہنچا. جی ہاں, فین فالوئنگ آپ کی تو ماشاء اللہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے دنیا کو, کوئی ایسا کریزی فین جو آپ کو یاد رہ گیا ہو کہ بھائی یہ کون ہے آپ, یہ کوئی ایسا مومنٹ, کوئی کریزی فین بہت زیادہ ہے. کوئی ان میں سے ایک بتائے نا, کوئی جو یاد رہ گیا ہو. ہر جگہ ہی ملتے ہیں تو کیا بتاؤں. نہیں ایک تو ہوتا ہے نا ملنے والے سامنے. نہیں بالکل پاگلوں کی طرح روئے جا رہے ہیں اور گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں اور شیشے کو چوم رہے ہیں, بس اس طرح کے روزی واقعات ہوتے ہیں. شیشے کو چومنا یہ بھی عقیدت ہے, ایک محبت ہے ان کی طرف سے, ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھ کے تو لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں. میں نے کہا یار کیا ہو گیا بھائی, میں کوئی لطیفہ سنا رہا ہوں آپ کو, ہنس رہے ہیں. اچھا کامیڈی میں بھی آپ کیونکہ ایک مزاج رکھتے ہیں, جیسے میں نے کہا تھا آپ کے اندر ایک ہرس ہے ٹائمنگ کامیڈی کی, جب آپ موڈ میں ہوتے ہیں بڑی اچھی کرتے ہیں. تو کامیڈین کون پسند ہے آپ کو جو ہمارے پاکستان میں کامیڈین رہے, جیسے امان اللہ صاحب تھے, عمر شریف صاحب تھے, معین اختر صاحب تھے؟ تو میں ان کو دیکھا ہی نہیں, تو میں ان کو نہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں سب سے, اور ماشاء اللہ سارے ہی بڑے معتقد تھے. ہاں بالکل ایسے ہی. آپ کے ٹائم پہ جیسے کوئی رنگیلا صاحب تھے, ایک واقعہ بھی سنایا تھا ہمارے دور میں تھے رنگیلا منور ظریف, وہ بھی بلائیں تھی اپنے ٹائم کی. لہری صاحب یہ بہت بڑے کامیڈین تھے. ان کے فین اگر آپ کو بولا جائے اس زمانے میں تو ہم ان کے بڑے فین تھے, بہت اچھے کامیڈین تھے. منور ظریف کا بھائی ظریف تھا, وہ بہت ہی زیادہ اچھا کامیڈین تھا. پھر خلیفہ نذیر تھا, سارے اچھے کامیڈین تھے. اس چیز میں شادیوں کے معاملے میں آپ ایک شادی پہ تک کیا ہے؟ ایک تو میری زندگی بہت مصروف تھی, سفر در سفر, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, میں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا, کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود صحرا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے. تو پھر یہ بڑی زیادتی ہوتی, ٹائم نہ دینا. انصاف کی شرط کے ساتھ شادی دوسری تیسری چوتھی کی اجازت ہے. اگر انصاف نہیں کر سکتا تو پھر فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. انصاف سے مراد مولانا صاحب ایک عورت ہے جو کہ بڑا وی آئی پی ایریا سے آپ شادی کرتے ہیں, اور ایک عورت سے دیہی علاقوں سے, کوئی گاؤں سے, کوئی غریب گھر سے شادی کرتے ہیں, تو انصاف کیا ہے؟ دونوں کو سونے کا سیٹ برابر کا دینا انصاف ہے؟ یہ طارق مسعود سے پوچھنا. اچھا یہ وہی مسئلہ آ گیا. اچھا پھر میں نے کی نہیں تو مجھ سے کیا پوچھ رہے؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس چیز میں ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں, اس چیز میں آپ کو فالو کر رہے ہیں. ہم نے جو ایک کی ہے اسی سے دوسری بھی کر لی, ہم نے کبھی تم سے کر لی, ہم خوش ہیں. اچھا مولانا صاحب کھانے کے حوالے سے آپ شوق, مجھے پتا ہے آپ تھوڑا کھاتے ہیں لیکن آپ نے یقیناً کھایا ہوگا, لاہور کے کھانے بھی کھائے, کراچی کے بھی کھائے. بریانی کہاں کی اچھی لگی آپ کو, نہاری کہاں کی اچھی لگی؟ اگر باہر کے, میں یہ چیزیں کھاتا ہی نہیں ہوں, نہ بازار کی, نہ ہوٹل کی, نہ باہر کی. ابھی تو مولانا صاحب باہر ٹریولنگ میں بندہ, کبھی ٹریولنگ میں کوشش کرتا ہوں کوئی خشک چیزیں, ڈرائی فروٹ وغیرہ یا فروٹ وغیرہ ہو جائیں, کھانا نہ ہو, چونکہ جو آئل ہے اس سے مجھے الرجی ہے. اچھا میرے نا فوراً گلا بیٹھ جاتا ہے اگر میں دیسی گھی کے علاوہ کسی بھی آئل میں کھانا, سوائے زیتون کے, صحیح, تو میرا گلا پکڑا جاتا ہے, تو میں کھاتا ہی نہیں. آپ کا گلا آپ ڈیولپ ہوا ہے آپ کا کھا کھا کے, ظاہر ہے آپ کوئی عادت بن جاتی ہے. باہر کا بالکل آپ اگنور کرتے ہیں. بہت مجبوری میں. مولانا صاحب آج کل بجلی کے بل بہت آ رہے ہیں, کچھ اس پہ بھی مشورہ دیں. لوگ پنکھے اے سی نہیں بھی چلا رہے, اس کے بعد بھی آ رہے ہیں, کیا کیا جائے اس ٹائم؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں جتنی لوگوں کی تنخواہ ہے. اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے کہ چیزوں کے بھاؤ بڑھ جانا, یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی. یہ دوسری طرف ظلم نہیں کہلائے گا؟ ظلم نہیں ہے, ظلم تو ہے جو کر رہے ہیں, ظلم تو ہے. موٹیویٹ کریں گے ینگسٹرس کو کہ بھائی جم جائیں لازمی, کیونکہ مجھے آتی مولانا نے کہہ دیا میں بہت موٹے ہو رہے ہیں بھائی. گاؤں میں تو پراپر جم ہے میرے گھر میں ہی, لمبا میں, کیونکہ وہاں بڑا گھر ہے, بڑی جگہ, تو وہ گھر کے اندر ہی جم بنایا ہوا ہے, بہت اعلیٰ قسم کا جم ہے. اور یہاں بھی ضرورت کی چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں. تو جیسے ایمان کی حفاظت ضروری ہے, ایسے ہی جسم کی حفاظت بھی ضروری ہے. یہ بھی اللہ کی امانت کہ اس کو صحت مند رکھنا یہ ہمارے ذمہ ہے. اس کو غلط چیزیں نہ کھلائے. دیکھو نا, معمولی سی گاڑی ہوتی ہے, آپ اس میں ملاوٹ والا تیل نہیں ڈلواتے ہو. معمولی سی گاڑی ہوتی ہے, کیا مثال دی ہے, آپ اس میں ملاوٹ والا تیل نہیں ڈلواتے ہو. اور یہ انسان کائنات کی سب سے قیمتی دولت ہے, سب سے قیمتی گاڑی ہے, اس میں ہر چیز ڈالتے چلے جاتے ہو, ہر چیز ڈالتے چلے جاتے ہو. تو جیسے وہ گندا تیل گاڑی کو خراب کرتا ہے, ایسے ہی جو غیر مفید چیزیں ہیں, خاص طور پر جو آج کل یہ فاسٹ فوڈ آ گئے ہیں اور ڈرنکس آ گئے ہیں,
یہ تو بربادی ہیں. अस्पताल से इनका कॉन्ट्रैक्ट है, सीधे 2 दिन का फोड़े आप और सीधा सिविल पे लेट जाएगा. जी जी. तो मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, परहेज भी करता हूँ. यानी मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे बदतरीन बर्तन जिसे आदमी भरता है वो पेट है. सबसे बदतरीन बर्तन जिसे आदमी भरता है वो पेट है. उसके लिए अगर उसने खाना ही है तो एक हिस्सा खाने को दे मैदे का, एक हिस्सा पानी को दे, एक हिस्सा खाली रखे. तो इस एक हदीस पे अमल करके बीमारी करीब नहीं आएगी. तकदीर अलग चीज़ है. जिंदगी तो उतनी है लेकिन क्वालिटी जीने का. वही मिसाल के तौर पे 60 जीनी है लेकिन क्वालिटी हो जाएगी. भूख हो तो उठ जाओ, ये सीख लो. दस्तरखान से भूख है हाँ, उठ जाए, उठ जाओ. मुश्किल चीज है. गुस्से में ज़बान पे काबू रहे, दस्तरखान पर हाथ पे काबू रहे, तो ना ईमान ख़राब होगा ना सेहत ख़राब होगी. गुस्से में ज़बान बेकाबू हो जाए, दस्तरखान पे हाथ बेकाबू हो जाए तो ईमान भी बीमार होगा, जिस्म भी बीमार होगा. खूबसूरत बात. लोग बोलते हैं ना मौलाना साहब मैं गलत बात नहीं सुनता भाई, बर्दाश्त नहीं होती मुझसे गलत बात. ये जुमला ही गलत है भाई. गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी है. हाँ, सही तौर पे सही बर्दाश्त बात तो हर कोई बर्दाश्त कर लेता है भाई. गलत बात नहीं बर्दाश्त करता मैं, आपने गलत बात ही बर्दाश्त करनी है. ये बात याद रखें मेरे भाइयों. मैं मौलाना के साथ बैठा हूँ, मौलाना साहब जो पैरोडी आपकी करते हैं और आपकी आवाज निकालते हैं पैरोडी, उनको मतलब आप मतलब लाइटर नोट पे लेते हैं, आपको बुरा लगता है, माइंड करते हैं यार सही नहीं है, और उनके लिए अच्छा नहीं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. उनके लिए अच्छा नहीं है. ये बात ठीक है क्योंकि आप इतने बड़े पब्लिक फिगर हैं, वो आपकी आवाज वो निकालते हैं और जो निकालते हैं वो लोग महसूस होते हैं कि यार बिल्कुल ऐसे बोलते हैं मौलाना साहब. उसमें उनकी ज़ाती तरक्की रुक जाती है. नकल मारने से कोई वो पहले नंबर पर नहीं आता है. नकल मारने वाले बस पास ही होते हैं. फर्स्ट वही आता है जिसने मेहनत की होती है. समझ गया जहाँ पहुंचाना चाह रहे पहुंच गया मैं. ऐसे ही क्योंकि जो वो है नहीं वो बनना चाह रहा है और जो वो था उसने खुद को खो दिया. मसला ये भाई मैं बना नहीं वो, और नादिर अली भी मैंने खो दिया. तो अजीब सी मामला हो गए. ऐसे ही है. आपको याद होगा मौलाना मैंने 2018 में आपको एक मशवरा दिया था कि सोशल प्लेटफॉर्म आप सीधे करें. वजह ये वेरीफाइड आपका कोई चैनल नहीं था, वेरीफाइड कुछ भी नहीं था, यूट्यूब पे भी नहीं थे, और आपने बनाया, आपकी टीम ने बनाया, और आज वो आपको पता है कितना तेज आपका यूट्यूब चैनल जा रहा है. जी शुक्र. पता कोई मेरा ख्याल है आप 10 मिलियन के करीब होने वाले हैं कुछ टाइम में, और आपको डायमंड प्ले बटन मिलने वाला है. मैंने गोल्ड दिखाया था वहां पे समझी रात, और मौलाना देख रहे थे तुझे मिला, तो मैंने कहा जी मौलाना कितने लाख लोगों पे मिला है? 10 लाख. 10 लाख लोग तुझे देखते हैं. मुझे याद है. ये चले सोशल प्लेटफॉर्म पे ही बात कर लेते हैं मौलाना साहब. एक तूफान बदतमीजी फेसबुक पे, एक दूसरे को ट्रोल करना, गालियां देना, क्रिटिसिज्म करना. अच्छे काम जहाँ है वहाँ बुरे काम ज्यादा है, आईडीज बना रहे हैं. तो आजकल क्या आपको लगता है कि आज की जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या माँ बाप उनको सोशल प्लेटफॉर्म से दूर रखें ज्यादा बेहतर? आपके नजदीक क्या मशवरा देंगे आप? अब दूर रखना तो बज़ाहिर मुमकिन नहीं है, नामुमकिन चीज़ है. वो माएँ शुरू से ही अपनी जान छुड़ाने के लिए उसके हाथ में पकड़ा देती हैं, तो वो बेचारा उसमें लगा रहता है. वो अपने फ्री हो जाती हैं. अपनी जिम्मेदारी से उन्होंने जो ख़यानत की है उसका नतीजा है कि हमारी नस्ल पैदाइशी तौर पर सोशल मीडिया के साथ जुड़ी हुई है. सोशल मीडिया के बच्चे हैं, टेलीफोनिया बीमारी हुई है सबको, और वो मोबाइल में लगे हुए हैं आजकल बच्चे. ये बात हकीकत है. वो कहते हैं ना कि आप जो कहते हो वो बच्चे नहीं करते, आप जो करते हो वो बच्चे करते हैं. सबसे पहले तो मुझे जो नजर आता है हल, सबसे पहले तो वालिदैन को छोड़ना पड़ेगा. वो छोड़े घर में माहौल, बच्चे खुद ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. क्या ख्याल है? लेकिन एक तूफान बदतमीजी है मौलाना साहब, मेरे पीछे भी कभी कभी पड़ जाते हैं. एक मेंटल हेल्थ भी होती है इंसान की, कि ये बोल दिया, ये कर दिया, उसके बाद फिर तनकीद बना तनकीद, आगे से क्रिटिसिज्म, गालियां देना, फैमिली को गालियां देना. आप तो हमेशा आप पे जो भी बैकलैश लोगों का आया, आपने तो उस पर सब्र किया. आपने कहा कि खामोशी. मैंने तो कभी जवाब नहीं दिया. आपके पे हम भी अमल कर रहे हैं, खामोशी. लेकिन मैं आज आपके सामने ये गिला कर रहा हूँ लोगों से कि कुछ लोगों को तो कब्र में उतार दिया. दूसरों का ख्याल करें. क्रिटिसिज्म एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है, तामीराती तनकीद, जिससे कुछ शायद हमें कुछ सीख मिले, वो तो ठीक है. लेकिन माँ बहन की गालियां देना और ये तो मुनासिब ही नहीं होना सर. अखलाकी पस्ती बहुत ज़्यादा है. माँ बाप सिखाते हैं, और स्कूल वाले तो वैसे ही कारोबारी लोग हैं, उन्होंने कैसे खाना है, उन्होंने तो पैसे कमाने हैं. इसमें माँ बाप की बड़ी कोताही है. जुनैद जमशेद साहब की बड़ी यादें हैं. आखिरी दफ़ा आपकी फ़ोन पे बात हुई थी, व्हाट्सएप पे हुई थी, दूबदू मुलाकात हुई थी, आखिरी मुलाकात याद है? फ़ोन पे जब वो जा रहा था चतराल जा रहा था, तो जाने से पहले उसने मुझे फ़ोन किया था लाहौर से कि आप भी आ जाएं, मैं और सुहेल जा रहे हैं, तो आप भी आ जाएं. तो मेरा सर दर्द उन दिनों था, तो मैं तो फिर नहीं गया. ये मेरी आखिरी गुफ्तगू थी उससे. बस उसके बाद कोई फ़ोन पे भी बात नहीं. फिर उसकी शहादत की खबर आई. वो किसने दी थी? मेरे ख्याल है कोई हफ्ते बाद. नहीं, किसने दी थी पहली दफ़ा? आप सो रहे थे क्या? सुहेल ने भाई ने दी थी कि जहाज़ क्रैश हो गया. अच्छा जी, उलमा में आप कोई पसंदीदा, कोई जिनको आपने सुना हो और उनकी बातों से कोई पसंदीदगी, कोई चीज़ें निकली हो कि यार बहुत सारे आए, कोई याद आता है, कोई समझ आता है? मेरे उस्ताद थे मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह. मदीना में इंतकाल हुआ उनका. उनसे मैं सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ. एक तो वो जो कहते थे वो उनमें होता था, और दूसरा उनकी ज़िंदगी अल्लाह के नबी की सीरत के बिल्कुल 100% साथ साथ चलती थी. ऐसा शख्स मैंने नहीं देखा आज तक. उसे आप अपना उस्ताद भी उन्हें कहते हैं? हाँ, मैंने उनसे बहुत सीखा. ज़िंदगी सीखी, पढ़ी तो थी, सीखी नहीं थी. हमारे मदारस में पढ़ाया जाता है, सिखाया नहीं जाता. भाई वाह वाह, क्या बात है. तो बड़ी बात है. पढ़ना और चीज़ है, सीखना और चीज़. मैं तुम्हें सब्र का मतलब बता दूँ अपने लेसन, अपने दर्स में. सब्र का मतलब ये है, और यहाँ इस्तेमाल होता है, इतना होता है. लेकिन मैं ख़ुद साबिर बनूँ, ये एक अलग मेहनत है. ये पढ़ने से नहीं होता है. दीन सीखने से आता है, जिसका अदना दर्जा है पढ़ना. ये पहला दर्जा है, उस पहले को आखिरी बना दिया. तो सिफ़ात पढ़ने से नहीं आती, सीखने से आती.
دین تو صفات کا مجموعہ ہے. زندگی کن صفات کے ساتھ گزارنی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ دین کا منشا تو یہ ہے. تو صفات کو بیٹا سیکھنا پڑتا ہے, وہ پڑھنے سے نہیں آتا.